انداز بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اسی لیے اللہ کی قدرت چہرے والوں کو اٹھا لیتا ہے، دور پیچھے اور آ گیا، نئے پیدا ہو جاؤ اس دور کے مطابق۔ تو وہ تو 300 پرانے لوگ، ان کا انداز اور سلیقہ اور گفتگو اور ان کا طریقہ، اور لوگوں نے اس کو دیکھا مطمئن ہو گئے، بندہ تو بڑا پرانا ہے۔ بادشاہ نے دن آخر یہ فیصلہ کیا، دہریوں کو بلایا، آؤ مسئلہ حل ہو گیا ہے، تم کہتے نمونہ بتاؤ، یہ نمونہ۔ اللہ نے ان کو اتنے عرصے کے بعد زندہ کر کے دکھایا، اور پھر بادشاہ اس ساتھی کو اطمینان دلایا کہ الحمدللہ اب مطمئن رہو، میں مسلمان، اسلامی حکومت، تمہارا پورا تحفظ، بلکہ اللہ نے تمہیں کافروں کی ہدایت کے لیے زندہ کیا ہے کہ کافر ہدایت سے آ جائیں، دہریے، تو فلہذا آؤ میں تمہارے ساتھیوں کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ بادشاہ اس ساتھی کو لے کر اصحاب کہف 6 نمائندے سے اس کے ساتھ غار میں جانے لگا میں زیارت کے لیے۔ سب عوام پھاٹے مارتا ہوا سمندر جا رہا ہے، ہم بھی ان اللہ والوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیسے اللہ والے تھے جنہوں نے ایمان کی خاطر علاقے چھوڑے، دنیا چھوڑی، غار میں بسیرا کیا، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، یہ کیا ہے۔ آؤ ان اللہ کے ولیوں کو دیکھتے ہیں جا کر۔ عوام کی عوام جا رہی ہے۔ بہرحال چلتے چلے گئے، بادشاہ نے کھانا کا خود انتظام کیا، اس کو بھی کھلایا، کھانا کھا، میں بھی لے جاتا ہوں اپنے پاس۔ بادشاہ لے کر گیا، غار کے قریب پہنچا، امام قرطبی نے نقل کیا ہے، اس آدمی نے کہا بادشاہ صاحب ایک گزارش میری سن، میرے ساتھ غار کے قریب میں جانا، میرے ساتھی اچانک دیکھیں گے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ ان کو تو نہیں پتا ہے کہ یہ بادشاہ بدل گیا، اسلامی حکومت بدل گئی، حالات بدل گئے، وہ کہہ دیں گے وہی بادشاہ بیچارے پریشان ہو جائیں کہ پکڑے گئے تھے، تو میرے ساتھیوں کو پریشانی ہو جائے گی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی پکڑا بھی جائے تو بتانا نہیں ہے، میں آگے جاتا ہوں، جا کر ان کو پہنچ کر تسلی دیتا ہوں کہ خدا کے بندو، جس بادشاہ سے تم بھاگے تھے وہ اس کو اللہ نے تباہ کر دیا، وہ مر گیا، کھپ گیا، سلطنت ختم ہو گئی، پیچھے اسلام پھیل گیا ہے۔ تو میں ان کو تسلی دوں گا، اور لوگ تمہاری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ان کو اطمینان دلاؤں، پھر آپ آ جانا۔ بادشاہ اپنا لشکر لے کر رکا، یہ اللہ کا ولی غار میں پہنچا، ساتھی بیٹھی، ہاں بھائی کھانا لایا، اس نے کہا کھانا بھی لایا، اور اس تمہارے لیے بڑی بڑی بشارتیں لے کر آ گئی کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا دین دنیا کے غالب ہو گیا، اور تو جس بادشاہ سے تم بھاگے اللہ نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اور جس سے تم ایمان بچانے کی فکر میں اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ نے قوم کو ہدایت دی، اور قوم پیچھے بڑے عرصے کے بعد زمانے بدل گئے، علاقے بدل گئے، عوام بدل گئی، سلطنتیں بدل گئی، لوگ تمہاری زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اب مطمئن ہو کر بیٹھنے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور اسلامی حکمران بادشاہ آیا ہے، وہ کہتا ہے تم میری دعا کی وجہ سے اللہ نے زندہ کیا، میرا مسئلہ اللہ نے حل کیا۔ تو جس وقت یہ بات ان ساتھی کو بتائی، وہ اس ساتھی کے ساتھ انہوں نے کہا کہاں ہے بادشاہ؟ غار سے نکل کر غار کے منہ کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے، وہ نیچے سے لشکر آتا ہے، آنے دو لشکر کا، بادشاہ کو کہا آؤ کیا، اور انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ بادشاہ نے ملاقات کی ہے، ملاقات کے بعد ان کو کھانا پیش کیا، کھانا کھا کر نے کہا اچھا اب تم اپنا کام کرو، ہم اپنا۔ غار میں اندر گئے، اور اندر جیسے ہی جا کر کھڑے ہوئے اپنی اپنی جگہ میں، اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا روح قبض کر، دوبارہ موت نہیں چلا، ہمیشہ ہمیشہ موت۔ لیکن ساری دنیا نے دیکھا 309 سال کے بعد اللہ نے 7 بندے زندہ کر دیے۔ اللہ فرماتے میں نے اس لیے اطلاع دی ہے، اور میں بتانا چاہتا تھا کہ میری حکمت کیا ہے۔ اب اللہ کے ہر حکم میں کتنی حکمت ہے، ابھی تک اللہ نے ان کو زندہ نہیں کیا، کوئی حکمت نہیں کی، آج زندہ کیا ہے، اتنی بڑی حکمت کے لوگوں کی اسلام ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے، مسلمانوں کا تعاون اور دہریوں کے اسلام۔ اللہ کی بڑی شان کریمی والا، اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے۔ اللہ کی کتنی کریم ذات ہے، دہریے مرتد ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کو زندہ کر کے ان کو بچا دیا استعداد سے۔ ایسا کریم رب ہے، کبھی غیب سے اسباب دے جیسے آدمی کو گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ معاف فرمائے انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس گمراہیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہماری بھی کیسی استقامت فرما دے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، میں نے اس طرح اپنی قدرت کمال کے ساتھ لوگوں کی اوپر ان کی اطلاع کر دی، ان کو چھپنے کا موقع نہ مل سکا۔ اور میں نے کیوں ایسی کیا؟ فرمایا لِيَعْلَمُوا، تاکہ ہر بندے کو یقین ہو جائے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ دوبارہ زندہ کر کے دکھائے۔ اور دیکھو ان کو زندہ کیا۔ نمبر 2 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کے اندر کوئی شک نہیں ہو کر رہے گی، حساب ہوگا۔ میں یہ وعدہ جتلانے کے لیے کام کیا ہے، یہ مسئلہ ختم ہوا ہے۔ ایک اللہ کی قدرت وہ چھپنا چاہتے نہیں۔ نمبر 2 اللہ نے زندہ کیا، کیوں زندہ کیا، اس کی حکمت بتائی۔
اگلی ایک اور بات پیدا ہوگی، جب یہ لوگ واپس غار میں گئے لیتے، نیند ان کے اوپر موت تاری ہوگی دوبارہ. موت کے بعد دوبارہ قوم میں 2 طبقے پیدا ہو گئے، دوبارہ 2 طبقے. بعض لوگ معاہد تھے تحت توحید کے اوپر، اور بعض لوگ ایسے تھے جو اولیاء کے مزارات کے قائم، جیسے ہر دور میں ہوتا ہے کوئی ولی آج کل کے اعتبار سے ولی ہو یا نہ ہو لیکن مزار بنا کر ولی بنا لیا جاتا ہے اور انتظام چل جاتا ہے چندے کا، نذرانے کا، ماشاءاللہ اچھا خاصا نظام ہوتا ہے. چنگے پیسے آ جاتے ہیں، بعد میں حکومت بھی اوپر آ کر کنٹرول کر لیتی، اوقاف آ جاتا ہے، ایسا سارا چلتا ہے دھندا جتنے جانتے چلیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو ایک طبقے نے یہ کہہ دیا یہ ولی اللہ تھے، ولی اللہ کے اوپر ہم مزار بنائیں گے. اب ہم ان کی قبروں کے اوپر مزار بنائیں گے، ان کی گنبد بناتے ہیں اور تاریخی ایک عمارت ہوگی، دنیا کو پتہ چلے گا یہ وہ اصحاب کہف کی عمارت ہے. یہاں وہ 309 سال تک اللہ کی قدرت سے سوئے رہے، کسی کو پتہ نہ چل سکا، اور اتنے عرصے موت کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو موت دے دی ہے اور ان کے زندہ کرنے سے اللہ نے اتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے. فلہذا ہم یہاں ایک عظیم الشان مندر بناتے ہیں تاکہ آنے جانے والے یہاں آ کر ان کی زیارت کریں، اس مندر کو دیکھیں اور ایک یادگار قائم ہو. ہم یہ یادگار قائم کرتے ہیں. ایک طبقے نے یہ کہہ دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پکے مسلمان تھے انہوں نے کہا یادگار شرگار کسی کی نہیں ملتی ہے، یادگار ایک رب کی ہے، باقی وہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. فلہذا ہم یہاں یہ دین والے تھے، دین والے اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے ہیں، اللہ کے سجدے کی بات کرتے ہیں، اور مشرک کافر سے یہ بھاگے اس لیے سے غیر کو سجدہ نہیں کر رہے تھے، اللہ کے سجدے کرنے کی وجہ سے یہ نکلے. ہم یہاں مسجد بنائیں گے یہاں قریب، وہ یادگار بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کے اللہ کی عبادت گاہ بھی ہوگی، اور ان کا مشن بھی وہ یہی تھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کیا جائے. ان کا مشن بھی پورا ہو جائے گا، ان کی یاد بھی پوری ہو جائے گی، مسجد بھی ہو جائے گی، دین بھی چلتا رہے گا، یادگاریں بھی ساتھ ساتھ ہیں. ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے. دوبارہ 2 گروپ ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ میں نے حق کو غالب کر دیا ہے، اور مسجد بنانے والوں نے مسجد بنائی اور غار کے قریب مسجد بنا دی اور وہاں آنے جانے والوں کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے فرمایا اس وقت کو یاد کر اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب لوگ آپس میں تنازع کرنے لگے ان کے معاملے میں، اور فقالوا ایک طبقہ کہنے لگا ابنوا علیہم بنیانا، ہم اس کے اوپر ایک عظیم عمارت بناتے ہیں مندر کی، گنبد کی. آگے سے دوسرے طبقے نے کہا بابا یہ گنبد اور یہ اللہ کی ولی یہ اپنی جگہ چھوڑو، الربهم عالم بهم، ان باتوں کو اللہ جانتا ہے یہ کون سے ہوگا کیا، اس بات کو چھوڑو، لیکن بنائیں گے ہم مسجد. قال الذين غلبوا على امرهم، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا جو بلاخر غالب بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو اس کے اوپر مسجد بنائیں گے. اور یہاں وہاں سے تاریخ کے اعتبار سے امام قرطبی خود اس علاقے کے تھے، وہ فرماتے ہیں ہمارے قریب غرناطہ کے اندر یہ میں نے وہ غار جب دیکھا تھا، اور لوگ بھی بتاتے تھے غار کا قریب تھا، وہاں 7 قبریں تھیں، اور نمبر 2 وہاں باہر ایک اور ڈھانچہ تھا جو ان کے کتے کا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک علاقے کے اندر چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی. لوگ جاتے تھے مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، یادگار بھی قائم تھی، اور عرصہ دراز تک اللہ رب العالمین نے اس نظام سے جاری رکھا تھا کہ دیکھ لو اللہ والوں کی یادگاریں، اور ملا ہے مسجد بن گئی. تو اللہ فرماتے ہیں حق کی آواز اٹھانے والا ہر دور میں غالب، جیسے صادق صاف تھے لیکن بلاخر اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہدایت دی. اور آج بھی حق والوں نے کہا مسجد بنائیں گے، مسجد بنانے میں کامیاب ہو گئے اور مسجد بن گئی. اگلی بات کا اللہ نے ذکر کر کے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں لوگ فضول بات میں پڑ گئے تھے، اور یہ ہوتا رہتا ہے. قرآن فضولیات کی طرف نہیں لے جاتا، مقصد کی بات کرتا آگے نکل جاتا ہے. لیکن بعض لوگ نا مقصد کی بات نہیں، عمل کی بات نہیں ہے، جیسے قرآن کرتے ہیں اچھا اصحاب کہف کتنے تھے، کوئی کہتا ہے اتنے تھے. بھائی جتنے تھے یہ دیکھو ان کا کردار کیا تھا، یہ دیکھو ان کے اعمال کیا تھے، ان کو اتنا بڑا مقام کن اعمال کی وجہ سے ملا. یہ ہے ہمارے سبق کی چیز. وہ 10 تھے یا 20 تھے یا 100 تھے، تعداد کے ساتھ ہم کیا کریں کہ ان کا کردار کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، ایمان کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی اتنی بڑی زندگی ملی، قرآن تذکرے کر رہا ہے. وہ چیز دیکھو وہ ہمارے عمل کی ہے، تعداد سے چھوڑو. لیکن فرمایا بعض لوگ ایسے لگے رہتے ہیں، تعداد کیا ہے.
یہ تھا وہ تتاریوں کا جب فتنہ آیا تھا نا، اس وقت عوام نے ایک موضوع اور بات چھڑی تھی، اساد کتے کا رنگ کیا تھا؟ اور بابا رنگ کو چھوڑو، دفع کرو، کتے نے اللہ والوں کا ساتھ دیا ہے، اس بات کو دیکھو، رنگ تو کیا کرے، کون سا رنگ تھا؟ اب یہ فضول ایک بات، اور اختلاف ہو گیا عوام میں، اور تتاری کا فتنہ حملہ کر رہے تھے نیچے عوام میں، اور اس میں علماء بھی چند شامل تھے، جو بڑے علماء کے علاوہ چھوٹے، وہ بھی ایک کہتا جی کالا تھا، دوسرا کہتا نہ جی بھورا تھا، آپس میں دلائل دے رہے تھے فضول قسم کے، دلیل شلیل کچھ نہیں، خیالاتی جنگ لڑ رہے تھے، تتاریوں نے اوپر سے کیا فتنہ، پٹائی کر کے رکھی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ فضولیات کے اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف کرو کسی چیز کے ساتھ بات ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے، جو بے مقصدی باتیں ہوں میں اپنی رائے قائم کر کے اختلاف کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا، نبی آپ کے دور میں بھی سیقولون، بعض لوگ کہیں گے جی تعداد میں ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 سے چوتھا ان کا کتا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، بعض یہ کہہ دیں گے وہ 5 سے چھٹا ان کا کتا، لیکن فرمایا رجم بالغیب، بغیر دیکھے پتھر پھینک رہے ہیں، اور بغیر دیکھے پتھر کا مطلب یہ ہوتا ہے تکی والی بات، تکا ایسی کہتے ہیں نا، کہتے تکے لگا رہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ تکے لگاتے ہیں، لیکن اگلی بات اللہ نے جو تکا رد کر کے ان 2 قولوں کو اگلا قول کیا، وہ یقولون سبعۃ، بعض کہتے ہیں وہ 7 ہیں، ثامنہم کلبہم، 8واں ان کا کتا، لیکن اس قول کو اللہ نے رد نہیں کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ قول صحیح ہے، اور آخر میں فرما دیا ہے تم اس بات کو چھوڑو کتنے تھے، یہ دیکھو عمل کیا تھا، کردار کیا تھا، اور نبی تو بھی کہہ دے، نبی تو بھی یہ کہہ دے لوگوں کو، چھوڑو تعداد کو، ربی عالم بعدتہم، میرا رب ان کی تعداد کو جانتا ہے، مجھے تعداد سے کیا ہے، مجھے ما یعلمہم الا قلیل، اور عوام علماء میں سے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہاں آ کر فرمایا کرتے تھے، خود اپنی تفسیر عباس میں بھی نقل کرتے تھے، انا من القلیل، ان قلیلوں میں میں بھی، اللہ نے جو کہا قلیل جانتے ہیں نا، یہ قلیلوں میں میں بھی، اور پھر ان سے پوچھا پھر کتنے تھے، کہتے ہیں خدا کا بندہ 7 تھے میرے، اور کتنے تھے، 8 کو سب، جس کو قرآن نے تردید ہی نہیں کی جس کو، اور وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا تھا جاگنے کے بعد، تو قال قائل منہم کم لبثتم، ایک کہنے والا وہ کہہ رہا تھا قالوا لبثنا یوما و بعض یوم، 3 نے کہا تھا ایک دن یا کچھ دن ٹھہرے، قالوا یا تیسرے تبکے نے کہا ربکم اعلم بما، اب رب کیسے جانتا ہے، 3 3 6 اور ایک 7واں سوال کرنے والا تھا، وہاں بھی گرامر کے اصول کے اعتبار سے 7 آ گئے، یہاں بھی 7 کا بتایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے نبی کو بھی خطاب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ یہودیوں نے نبی سے سوال کیے تھے، اور اللہ نے بڑا تفصیلی اصحاب کہف کا فیصلہ سنایا ان کو، ان کا یہ کردار تھا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، غار میں ایسے گئے ایسے زندہ ہوئے، تفصیل آپ نے بھی سن لی ہے۔ اب بعض اگر لوگ قریب کرتے ہیں جی ان کے باپ کا کیا نام تھا، ان کے فلاں کا کیا نام تھا، آدمی پھر ذہن میں آتا چلو پتہ کر، اللہ نے نبی کو بتایا اس بات کے میں نبی نے پڑھنا، لوگ آپ سے سوال بھی کریں آپ بھی نہ پڑھنا، سرسری بات کیا دو کہ اللہ والے لوگ تھے، ایمان تھا، عمل صالح تھا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، بلا حد ان کی چاہت کے مطابق دین والا ہے، بس سرسری بات کا، یہ مت ہے کہ یہ کون سے خاندان سے تھے، ان کا باپ کون تھا، ان کا نام کیا تھا، یہ تھا یہ تھا، یہ فضول باتیں ہیں، اس سے کیا تعلق ہے؟ ولا تمار فیہم الا نران ظاہرا، کہ عوام سے نبی یہودیوں سے عیسائیوں سے مت بجنا، بس ظاہری بات کر کے چلا جائے، میرا بات میں بات کرنا، ظاہری بات کرنا جو سرسری بات ہے۔ اور نمبر 2، کبھی آپ کے دل میں نہ جائے چلو مجھے نہیں پتا تورات میں کوئی بات ان سے پوچھ لوں، فرمایا اس قرآن کی وضاحت کے بعد فلا تستفت فیہم منہم احدا، ان یہودی علماء میں سے کسی ایک سے کوئی فتویٰ طلب نہ کرنا کہ بھائی تم بتا دو تمہاری تورات میں کیا لکھا ہوا، تمہاری انجیل میں کیا لکھا ہوا، فرمایا بالکل نہ پوچھو، بس قرآن نے مقصودی باتیں ذکر کر دی اور غیر مقصودی باتوں کے پیچھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نبی کو بھی ہے، اسی سے ہمارے لیے وہ درس عبرت ہے۔ آج کل بہت ساری عوام کو دیکھنے میں آتا رہتا ہے، مقصودی بات کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ میں عمل کیا کروں، یہ جائز یا ناجائز، غیر مقصودی بات میں الجھ جاتے ہیں اور غیر مقصودی بات میں تحقیقوں میں لگ جاتے ہیں، دلیلیں بھی نہیں ہوتی ہیں اور وقت ضائع ہوتا رہتا ہے بات میں باتیں میں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور دین حق کے پیروکار بن کر اس پر عمل کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما